شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دنیا میں لوگ بے دعا سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال سے نہیں۔ آج رشتے میں ایک سچے انسانوں میں عیب دیکھا جاتا ہے، باوجود اس کے اندر کی حقیقت نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک سچی کتاب قرآن میں 10 عیب دیکھے گئے۔ من گھڑت کتاب ہے پر اس کے اندر کی حقیقت نہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر مان، بھروسہ، احترام اور آداب کا پردہ ڈالیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن آج کل کے زمانے محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر اکیلے چل پڑنا۔ بچے بڑے ہو کر سمجھ جاتے ہیں اپنے باپ کی پابندیاں ٹھیک تھیں، وہیں بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے اس کے اللہ کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زندگی میں مثال دینا بہت آسان ہے پر مثال بننا بہت مشکل۔ کسی کے بڑے محل کو دیکھ کر احساس یا غریب مت سمجھیں، کیونکہ امیر اور غریب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لوگ اچھے پڑھنے اور لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں پر نہیں آتی، بلکہ یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ کے علاوہ دوسرے سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہیں تھی، کیونکہ انسان کے پاس نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان کے فرق کا نام غم ہے۔ گناہوں میں لگا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ وہ اللہ کے ہو کر بھی آپ کی مرضی پر کیوں چلے، جبکہ وہ اس کے بندے ہو کر بھی اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اگر آج ہی سے آپ شکر ادا کرنے لگے تو سمجھ لینا آج ہی سے آپ کے حلال بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ زندگی کے مشکلات کو چھوڑ کر یہ سوچیں ابھی جہنم کی مشکلات کیسی ہوگی۔ اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو؟ سب سے بڑی بات ہم جانتے ہیں موت کے بعد اللہ کا حساب کتاب۔ قیامت کی نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا۔ لوگوں میں کنجوسی آ جائے گی اور لڑائیاں بڑھ جائیں گی۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے انسان، جوانی کے دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرام کھا کر عبادت کرنا اس طرح ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ عورت جب تک ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، اور وہیں کثرت سے صدقہ کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں محبوب۔ جس نے اللہ کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، جس پر نصیحت اثر نہیں کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں اس پر فرشتے
लानत करती। बंदे का ईमान जितना ज़्यादा होगा उसकी आजमाइशें भी ज़्यादा होंगी। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फिजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। इस दुनिया में तुम किसी को दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर नहीं करे तो यह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। पहले इस दुनिया में खून के रिश्ते होते थे लेकिन अब रिश्तों का खून होता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन वही इंसान जब अपने अल्लाह से डरता है तो उसके और करीब होता जाता है। इस दुनिया में एक फल खा लेना और अच्छे बिस्तरों पर आराम करना बहुत आसान है, पर बिना मेहनत किए जन्नत का एक फल खाना या ऊंचे बिस्तरों पर आराम करना बहुत मुश्किल, और जन्नत की एक एक खूबसूरती देखना मुश्किल। कोई ये नहीं देखता आप किसी के लिए कितना करते हैं, बल्कि वो सिर्फ देखते हैं जो आप उनके लिए नहीं करते। सारे दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, लेकिन तेरा एक अल्लाह है जो तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। जो इस दुनिया में चुगलखोर पर यकीन रखता है वो अपने दोस्त को खो देता है। इस दुनिया में दौलत ऐसी चीज़ है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर किया, मौत के बाद असल ज़िंदगी आखिरत से भी दूर होता चला जाता है, उसकी ऐश आराम की ज़िंदगी से। इस दुनिया में सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। फितर का तकाज़ा असल ये है, इंसान जन्नत भी चाहता है पर गुनाह छोड़ना भी नहीं चाहता। बनना है तो दीनदार बनो, वरना मालदार तो फिरऔन भी था। कौन रखेगा याद हमें इस खुदगर्दी में कि लोगों को अल्लाह भी याद नहीं। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है पर मुनाफिक नहीं होता। अपने ज़िंदगी के 3 उसूल बनाओ। पहला, उससे माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उससे कुछ मत छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। और तीसरा, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। अल्लाह तुम्हें आजमाता है उन चीज़ों से जो तुम्हें प्यारी होती है, ताकि उन चीज़ों के मिलने की तरफ तुम्हें अल्लाह से मिला दे। दुनिया एक बाजार की तरह है जो जल्द ख़त्म होकर रहेगी। मौत सबको आती है, शुक्र है, वरना आज अमीर भी इस बात का मजाक बना लेते गरीब था इसलिए मर गया। मोहब्बत का असल हकदार तुम्हारा अल्लाह है। बस तुम अल्लाह के सामने झुको, फिर देखना किसी और के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।